الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ألا إن للموت سكرات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور ہری پور کے اس علاقہ بکا اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہمارے انتہائی مخلص اور محبوب دوست ساتھی مولانا مفتی اسفندیار صاحب کے والد گرامی کا کچھ روز قبل ان کا انتقال ہوا۔ میں سفر پر ہونے کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا، اور ہمارے مولانا فدا علی صاحب ان کے چچا جان تھے، بلکہ یوں سمجھے کہ اسی عرصے میں ان کے 2 چچا کا انتقال ہوا۔ تو میں
اس موقع پر حاضر ہوا اور کہا کہ دل میں سوچا کہ چند باتیں فکر آخرت کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں، جس سے میرے اندر بھی اور سامعین کے اندر بھی آخرت کی اور موت کی ایک فکر تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم کا ایک حصہ، صرف 4 حصوں میں قرآن کریم تقسیم ہے، ان میں ایک حصہ صرف اس بات کے لیے لایا گیا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے اثبات القیامہ، قیامت آنے والی ہے، ایک روز ہے جو روز جزا ہے، روز سزا ہے، کبھی اسے یوم الدین کہا جاتا ہے، کبھی اسے یوم الفصل کہا جاتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے یوم التغابن، کبھی قرآن کریم الساعہ کہتا ہے، کبھی الطامۃ الکبریٰ کہتا ہے، کبھی القارعہ کہتا ہے، کبھی الحاقہ کہتا ہے۔ مختلف عنوانات سے، مختلف ناموں سے اللہ رب العالمین اس دن کی یاد کو تازہ کروا رہے ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین الاصبعین، میں اور قیامت یوں مبعوث ہوئے، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، یعنی میرے بعد قیامت متصلاً آنے والی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر آ بھی گئے اور آپ کے رخصت ہوتے ہوئے بھی کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 1400 سال کا عرصہ ہونے والا ہے۔ آثار قیامت، علامات قیامت، ان کا ظہور بہت حد تک ہو چکا ہے، ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ قرآن کریم ایسے موقعوں پر ہمیں یہی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ چلو 2-4 جملے کہہ کر اس کی یاد تازہ کر دیں، اور یہ بھی سن لیجئے کہ قیامت سے پہلے بھی ایک قیامت ہے۔ وہ کیا ہے؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی، وہ تو شروع ہو گیا ہے اس کا اگلے جہان کا مرحلہ۔ تو آئیے قرآن کیا کہتا ہے، کل من علیہا فان، الفاظ پہ غور کیجیے، کل من علیہا فان۔ دوسری آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ تیسرے مقام پہ فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ۔ تینوں آیتوں میں جب فنائے عالم کا ذکر ہے، جب فنائے انسانیت کا ذکر ہے، فنائے اشیاء کا ذکر ہے، ہلاکت اشیاء کا ذکر ہے، لفظ کلو سے آغاز کیا، کل من علیہا فان۔ جتنی بھی چیزیں اس دنیا پہ آباد ہیں، فان، سب نے فنا ہونا ہے۔ جتنے بھی زندہ ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا جام منہ سے لگانا ہے۔ اور فرمایا کل شیء ہالک، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے۔ اگر کوئی مستثنا ہے، اگر کوئی بچنے والا ہے موت سے، اگر کوئی بچنے والا ہے فنا سے، تو اے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کی ذات نے باقی رہنا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں بچے گا موت سے، نہ بچا ہے نہ بچ سکے گا۔ اور رب کی ذات تو ایسے ہے، قرآن کہتا ہے
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اگر بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے، اس زندہ پہ کیجئے، لا یموت، جس پہ موت نے نہیں آنا، موت تو درکنار۔ قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ الفاظ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کیوں؟ الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، وہ قائم ہے۔ الحی، آپ کہیں گے زندہ تو ہم بھی ہیں، زندہ تو بہت سارے لوگ ہیں، فرق کیا ہے؟ ہم زندہ ہیں، موت آئے گی، رب ایسا زندہ ہے کہ اس پہ موت نہیں آتی۔ الحی خود زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے۔ القیوم خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے۔ موت درکنار، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ جس پہ اونگ آ جائے، جس پہ نیند آ جائے، وہ الہ ہو سکتا، وہ الہ ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ الہ اور معبود وہی ہے جس پہ نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، موت نہیں آتی، فنا نہیں آتا۔ یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، پلاتا ہے، خود پینے سے پاک ہے، سلاتا ہے، خود سونے سے پاک ہے، دیتا ہے، خود محتاجیوں سے پاک ہے۔ وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ باقی انسان اتنا کمزور ہے کہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پر ہیں۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ خدا را تھوڑی سی توجہ درکار ہے۔ سفر پر ہیں صحابہ کی معیت میں، رات کو ایک جگہ قافلہ ٹھہرتا ہے، پڑاؤ ڈالتے ہیں، پوچھتے ہیں من یوقظنا، آج ہمیں صبح کے لیے کون جگائے گا؟ حضرت بلال کہنے لگے انا یا رسول اللہ، میں جگاؤں گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگ گئی۔ بلال فرماتے ہیں سارے سو گئے، اولیاء بھی سو گئے اور سید الانبیاء بھی سو گئے، صحابہ کرام اللہ کے حبیب سو گئے۔ میں رات کو اٹھا عبادت کرتے کرتے، پھر تہجد بھی پڑھ لی، کیونکہ رات جاگنی جو ہے ساری رات جگراتا ہے۔ کہتے ہیں جب صبح کا ٹائم قریب ہونے لگا، میں آیا اپنی سواری کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ جو ہی فجر صادق طلوع ہوگی میں سب کو جگا دوں گا۔ اب ٹیک لگائے صبح کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے میں خود سو گیا۔ اللہ اکبر، سو گیا۔ جب سو گیا، ایسا غلبہ نیند کا، کیونکہ جب ساری رات بندہ جاگتا ہے نا، پھر دن کو اس کی نیند بڑی سخت ہوتی ہے، گہری۔ سو گیا۔ فرماتے ہیں اولو، سب سے پہلے جاگنے والے اللہ کے رسول تھے۔ کب جاگے؟ حتی ضربتہم الشمس، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں لگی، اور کرنوں سے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر جاگے۔
فجر کی نماز بھی یوں ہی گزر گئی. اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں بلال سوئے ہوئے ہیں. او بلال، آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے تو ہمیں جگانے کی ذمہ داری لی تھی، آپ سو گئے. تو بلال حبشی بھی چونکہ تعلیم پیغمبر کی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، رات تو ساری جاگ کے گزاری ہے، لیکن قانون یہ اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، جس نے تمہاری روحوں کو نیند میں کھینچ لیا تمہیں سلا دیا، اس نے میری بھی نیند میں روح کھینچ لی اور مجھے بھی سلا دیا. پھر جیسے آپ کو پتہ نہیں چلا تو مجھے بھی پتہ نہیں چلا. بات کر رہا تھا نیند کمزوری ہے، اور ان کمزوریوں سے پاک کون ہے؟ اللہ ہے. بکے والو، آپ لوگ میرے خیال سے سردی سے کچھ زیادہ ہی پریشان ہیں. ایک تو اٹھنا بیٹھنا یہ بند ہو، توجہ میری طرف ہو. ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ کثیر تعداد میں لوگ تشریف لائے ہیں، تو پھر اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب سنیے اور ایک تصور کیجئے کہ اگر آج ہم تعزیت میں ہیں، کل ہم قبروں میں ہوں گے، ہماری تعزیت میں لوگ آئیں گے. یہی وجہ انسان اتنا غافل ہے. قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. انسان کے لیے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں بالکل اعراض کیے ہوئے، اسے پرواہ بھی نہیں، اسے احساس بھی نہیں. میں نے حساب دینا ہے. اور کبھی تو اللہ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑ کے کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. جس موت سے تم بھاگتے ہو، کہاں تک بھاگو گے؟ بھاگ رہا ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے بچ جاؤں. کہاں تک بھاگو گے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی. بھاگتا رہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، نہیں دیکھتی. کیوں؟ پہلے سے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. ہر وقت ہر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے ایک نیٹا مقرر ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو جو مرضی ہو، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ایک لمحہ نہ آگے کوئی ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ملک الموت اسرائیل ٹھہر جا، میں ماں باپ کا اکلوتا ہوں جی، میں ماں باپ کا لاڈلا ہوں، ٹھہر جائیے دکان تو بند کر لوں، ٹھہر جائیے وصیت تو کر جاؤں، ٹھہر جائیے توبہ تو کر جاؤں، ٹھہریے ذرا میں ماں باپ سے مل لوں. کوئی نہیں دیکھتا. یہ بھی موقع نہیں ملتا کہ 10 سال ہو گئے پردیس کاٹ رہا ہوں، اللہ کم از کم جا کے اپنے ملک میں ماں باپ کو دیکھ لوں. پردیس کاٹ کے پھر میت آتی ہے گھر. میرے محلے کی بات تھی، بہت عرصے کی بات ہے، اب تو ماشاءاللہ وہ بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں. ایسی حالت تھی کہ ایک بوڑھا بابا تھا، اکثر مسجد میں نماز پڑھتا تھا. تو ایک دن مجھے کہنے لگا میں بہت خوش ہوں، بیٹا آنے والا ہے. کہ بھئی کہاں سے؟ کہتا ہے جی 3 سال ہو گئے ہیں، 2 سال، پتہ نہیں اتنا عرصہ ہو گیا سعودیہ میں ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے. تو وہ محبت اتنی تھی کہ گھر گیا، گھر سے تصویر لا کے مجھے بتا رہا یہ میرا بیٹا.
اتنے طلب میں تھا اپنے بچے کی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ آنے والا ہے۔ میں نے کہا آئے گا ہم بھی ملیں گے۔ میں نے کہا شادی، کہتا ہے شادی تو کی، یہ 2 بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے، بچے بھی خوش، بیوی بھی خوش، ماں باپ بھی تیاریوں میں۔ آیا پشاور ایئرپورٹ پہ اترا، راستے میں آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، اور دروازے میں جو گھر سجایا گیا تھا، جتنی بے چینی سے انتظار تھا، تو راستہ کیا، اب میت گھر آ رہی ہے۔ ایک پورے محلے میں ایک قیامت کا منظر تھا۔ کسی کو پتا ہے کہ کب آئے گی اور مجھے موقع ملے گا؟ نہیں، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، کوئی موقع نہیں ملتا۔ تیاری کیجئے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی تو نوجوان سوتے ہیں اور ان کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز کس نے پڑھنی، 10 بجے جاگوں گا، 11 بجے جاگوں گا۔ میرا دوست اگر رات کو سو گیا اور آنکھ قبر میں ہی جا کے کھلی، جی اٹھنے کا موقع ہی نہ ملا، ادھر ہی جا کے آنکھیں کھول دی، تو کیا جواب دے ہوئے؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے؟ یہ 50 سال 60 سال کی زندگی میں ہر بندہ مغرور ہو چکا ہے، میں نے مرنا ہی نہیں ہے، ایسے خیال کیا ہوا ہے۔ جوان کو یہ دن لگی ہے بوڑھا ہوں گا توبہ کر لوں گا، بچے کو یہ فکر ہے بڑا ہو جاؤں، اور بوڑھے کو یہ فکر ہے کہ دوبارہ جوان ہو جاؤں، جو ہونا ممکن نہیں ہے۔ جی کئی تو خیر رنگ شنگ لگا کے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کریں، اس سے عمر نہیں گھٹتی میرا دوست، موت آئے گی۔ تیاری کیجئے۔ قرآن کریم یہ حقیقت ہمیں مختلف انداز سے سمجھاتا ہے۔ کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر، یہ جتنی بھی زندگی ہے دنیا کی، اس کی مثال ایسے ہے، یہ دنیا بلکہ ساری زندگی یوں ہی سمجھ لیجیے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی لعب ولہو، کھیل ہے، تماشا ہے، وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، زینۃ وتفاخر وتکاثر۔ اب ان آیتوں میں آپ کی زندگیوں کے مختلف مراحل بیان کیے۔ بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز یا کھیل ہے تو یا تماشا ہے۔ اگر آپ بچے کو مسجد میں بھی لے کے جائیں گے تو وہ نمازیوں کو بھی دیکھے گا تو وہ یوں ہی سمجھے گا یہ کوئی کھیل ہے، تماشا ہے۔ بازار میں لے کے جاؤ گاڑیاں دیکھے گا، اس کے لیے یہ بھی ایک تماشا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جوان ہوتا ہے، تو جوان ہوتا ہے تو اشارہ کر دیا زینت و تفاخر، پھر زینت، پھر اپنے آپ کو بنانے لگتا ہے، میں سونا ہے وہاں کے نہ ہیں جی، میں کتنا خوبصورت ہوں۔ پھر گھنٹوں شیشے کے سامنے لگا رہتا ہے، بال بناتا ہے، کبھی یوں کبھی یوں، گنتا ہے اتنے اس طرف اس طرف، تھکتا بھی نہیں۔ پھر بن سور کے نکلتا ہے تو پھر دیکھتا ہے پتہ نہیں میری طرف کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، میرے جے ابھی کوئی ہے، ہم چما دیگرے نیست، میرے جے کون ہے۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے، اس میں زینت ہے، فخر کرتا ہے، چلتا ہے بڑے غرور سے۔ پھر ایک وقت آتا ہے، جوانی بھی چلی جاتی ہے، زندگی کا ایک اور مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا؟ اس میں پھر تکاثر، پھر بابا جی کپڑے استری ہو، نہیں جی ویسے ہی چاہ دے ہو بغیر استری کے۔ اچھا بابا جی کوئی شیشہ دیکھ سو،
سالہ سال گزر جاتے ہیں، بابا شیشے کے قریب بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ رانائی ختم ہو گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ چہرے کی رونق، وہ چمک، وہ دھمک نہیں رہی۔ اب کسی بابا اور بوڑھیا سے کہو شیشہ دیکھ، پرے کر، شیشہ دیکھتا بھی نہیں بندہ۔ پھر وہی بوڑھا، وہی نوجوان جو گھنٹوں میں شیشے کے سامنے، آج وہ کپڑے بھی نہیں دیکھتا۔ آج اسے منت کر کے کہتے ہیں کپڑے بدل لو بابا، کہتا ہے چھوڑو یار۔ کیوں؟ اب اس کو حرص لگی ہوئی، تکاثرن، زیادہ ہو جائے مال، میرے بچوں کا کام بن جائے، پوتوں کا کام بن جائے، لگا ہے، بوڑھا ہے، نہ اپنے فیشن کو بھول گیا، اپنی تھکاوٹ کو بھول گیا ہے، لگا ہے بس رات نہیں دن نہیں، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، دھوپ میں لگا ہوا ہے، ان کو سنوار رہا ہے، اور اچانک سے موت آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی مثال ایسے ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کھیتی ہے، فصل لگی ہوئی ہے، کسان بڑا خوش ہو رہا ہے، فصل بڑی چمکار کے ساتھ ہے، بڑی لہلہا رہی ہے، دور تک سبزہ ہی سبزہ ہے، کبھی کھیت کے ایک کونے سے دیکھتا ہے اور عصر کا وقت ہو اور دور تک سبزہ ہو اور کھیت کے اوپر ہلکی ہلکی سی ہوا چلے، جب یہ کھیت لہلہاتی ہے تو عجب الکفار نباتہ، کسان کے دل کو بہا لیتی ہے، خوش ہوتا ہے، بالکل ایک دن وہ بھی آتا ہے، ثم یہیج آپ کے سامنے، پھر وہ بالکل خشک ہو جاتی ہے، فَتَرَاهُمْ مُصْفَرًّا، پھر آپ دیکھتے ہیں بالکل زرد ہو جاتی ہے، ایک وقت تھا سبز، ابھی زرد ہو گئی ہے، خشک ہو گئی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر کٹائی کا انتظار ہوتا ہے، کسان دراٹیاں اور تھریشر کی مشینیں لے کے اس کی کٹائی کا انتظار کرتا ہے، کٹائی کے بعد جب تھریشر ہو جاتی ہے تو حطامہ، ریزہ ریزہ، چور چور ہو جاتی ہے۔ فرمایا بالکل یہی زندگی ہے، آج جوانی ہے، آج تازگی ہے، رونق ہے، جمال ہے، حسن ہے، جس پہ ناز ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، یکا یک اسی حسن پہ زوال آ گیا، اسی چہرے کے رونق ختم ہو گئی ہے، وہاں تو یوں لگتا ہے جیسے مکڑی نے جالا تن دیا ہو، جھریاں ہی جھریاں لگی ہوئی ہیں۔ جی ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے بوڑھا ہونے کے بعد۔ ملک الموت، جس طرح آپ فصل کی کٹائی کے لیے تیاری کرتے ہیں، ملک الموت آپ کے لیے تیاری کرتا ہے، کب ہے اس کی کٹائی کا وقت؟ بس کٹائی ہو گئی، دفن کر دیا تو حطاما، قبر کے کیڑوں نے بالکل چور چور کر دیا۔ یہ زندگی کی فصل ہے، یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی بدبختی ہے، مردے کو غسل بھی دے رہے ہوتے ہیں، گپیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں، جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں، گپیں ہانک رہے ہوتے ہیں، قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تدفین جاری ہے، دائیں بائیں گپ شپ جاری ہے۔ اس وقت بھی اس کو اپنی موت کا احساس نہیں ہے، خیال نہیں ہے، یاد نہیں ہے، کب یاد کرے گا؟ میرے دوستو یہی وہ حقیقت ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے عجیب سمجھایا ہے، ایک مثال دیتا ہوں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے عجیب سمجھایا دنیا کی حقیقت، دنیا کی بے ثباتی، دنیا سے بے رغبتی پیدا کی ہے۔ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، ایک بندہ ہے بالکل ویرانے میں جا رہا ہے، اس کے پیچھے شیر لگ گیا، شیر لگا ہے، وہ بیچارہ بھاگ رہا ہے، اسے بھاگ رہا ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چٹان نہیں کہ جس کی اوٹ پہ جائے، بچے چڑھے، بھاگتے بھاگتے دیکھتا ہے آگے کنواں آ گیا،
دل میں خیال کیا چلو کنویں میں چھلانگ لگاؤں گا، تیراکی مجھے آتی ہے، پانی پہ تیر جاؤں گا، اس شیر سے جان بچ جائے ملک الموت سے، اس سے یہ جو پیچھے لگا ہوا اس سے جان بچ جائے، بعد میں نکل آؤں گا۔ فرماتے ہیں وہ بھاگے بھاگے جب گیا، کنویں کے کنارے پہنچا، چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا تو دیکھتا ہے پانی کے اوپر کالا سانپ تیر رہا ہے۔ یہ پھر پریشان، یا اللہ یک نہ شد دو شد، ایک وہ مصیبت پیچھے سے آ رہی ہے، نیچے جاؤں یہ مصیبت۔ ایک ہی دم دل میں فیصلہ کیا کہ بجائے چھلانگ لگانے کے کنویں کے کنارے گھاس لٹک رہی ہے، اسی گھاس کو پکڑا اور لٹک گیا اس سے، اوپر شیر سے بھی بچ گیا اور نیچے کنویں کی تہ میں سانپ سے بھی بچ گیا۔ سوچ رہا ہے اب شیر گزر جائے گا، میری جان بچ جائے گی، لیکن اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ اچانک چوہے نکلتے ہیں اور وہ گھاس کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن گھاس کے سہارے یہ لٹک رہا ہے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ یا خدا یہ کیا مصیبت ہے، یہ کس طرف سے کاٹ رہا ہے، دوسری جانب سے کاٹ رہا ہے۔ کہتا ہے یہ اسی پریشانی میں مگن ہے، دائیں بائیں کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے، سہارا تو کوئی نہ ملا، پاس شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا ہے، شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو یار ایک ہاتھ سے گھاس پکڑ لوں، شہد تو کھا لوں۔ جو ہی اس میں انگلی ڈالی اور شہد چکھا، اتنا لذیذ مزیدار تھا کہ اسے شیر بھی بھول گیا، سانپ بھی بھول گیا نیچے، اور چوہے جو کاٹ رہے ہیں گھاس وہ بھی اسے بھول گیا، بس شہد کی لذت میں لگ گیا۔ تو بتاؤ بکا والو اس کا انجام تباہی ہے کہ نہیں؟ چند لمحوں بعد تباہ ہو جانا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں بس یوں ہی سمجھ لیجئے آپ کے پیچھے ملک الموت لگا ہے، اور آپ جس گھاس کے سہارے لٹکے ہوئے ہیں یہ آپ کی عمر ہے، اور یہ چوہے جو ہیں یہ صبح و شام ہے، آپ کی وہ گھاس دن گزرتا ہے کٹتی جا رہی ہے، اور نیچے پڑا سانپ جو ہے یہ قبر برزخ آخرت ہے، اور یہ شہد یہ دنیا کی لذت ہے، جس لذت نے ہم کو سب کچھ بلا دیا ہے۔ یقین کیجئے انسان کی یہی کیفیت ہے، علماء نے سمجھانے کی حد کر دی ہے، باقی ہمارے سمجھنے میں بہت کوتاہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جتنے احباب آپ تشریف لائے ہیں اللہ رب العالمین آپ کا آنا بیٹھنا سننا قبول اور منظور فرمائے، اور مفتی صاحب اور مولانا فداعلی صاحب ان کے والد صاحب کے لیے اور چچا صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔